دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے دوسرا سیمی فائنل اور آخری سیمی فائنل، دوسرا نہیں بلکہ آخری سیمی فائنل، چونکہ اس کے بعد اب فائنل کی جانب جانا ہے، اور ان تینوں میں سے کس نے جانا ہے یہ تو آج معلوم ہو جائے گا ہمیں کس نے کتنی محنت کی۔ اور میں نے ابھی بات کی آف ایئر ان سے، تو انہوں نے تینوں نے یہی کہا کہ ہم جیت کر جائیں گے، جیت کی لگن لے کر آئے ہیں، جذبہ لے کر آئے ہیں، عزم اور حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ چونکہ دوسرا اور آخری سیمی فائنل ہے، میں آپ تینوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اس دوسرے سیمی فائنل میں۔ اور ہمارے درمیان صاحبان دانش و بینش تشریف فرما ہے، علم و ادب سے وابستہ وہ شخصیات کی ماشاءاللہ جو اپنا ایک خود تعارف رکھتے ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ محترم جناب شاہد مسرور صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ رضوان زیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ۔ اب تینوں کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں، اور دوسرا اور آخری سیمی فائنل ہے، اور آپ کے پاس آپ کی فائلز آ گئی ہیں، اور ان لوگوں کی دل کی دھڑکنیں آہستہ 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 تیزی کی طرف جا رہی ہیں۔ میں حافظ محمد حارث جو پہلے کنٹسٹنٹ ہے آج کے، مرد مومن جو ہے یہ عنوان ہے آج کی ان کی تقریر کا، تینوں کی تقریر کا عنوان ایک ہی ہے، مرد مومن۔ حافظ محمد حارث پہلے امیدوار ہیں آج کے مقابلے کے۔ بسم اللہ۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ صدر ذی وقار، مرد مومن سے مراد یقین کامل رکھنے والا، ایمان پر عمل پیرا ہونے والا، اور اور احکامات خداوندی پر چلنے والا مسلمان ہے۔ میری نظر میں مرد مومن سے مراد وہ انسان ہے جو کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتا ہے۔ وہ ایمانداری اور سچائی کا گہوارہ ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، مرد مومن کے مد مقابل اگر کوئی دشمن آ جائے تو وہ اس پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے۔ حق و باطل کے معرکے میں اس کی مثال ایک مضبوط چٹان کی سی ہے جو بہادری استقلال اور شجاعت کے ساتھ اپنے دشمن سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ صدر ذی وقار، اسی مرد مومن کے مقام پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوتے ہیں تو ان کی نگاہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ جب نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوتے ہیں تو کربلا کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ناقابل شکست رہتے ہیں۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ فائز ہوتے ہیں تو بر صغیر کے مسلمانوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان، شیر شاہ سوری، صلاح الدین ایوبی اور نہ جانے کتنے مسلم فاتحین نے اپنے زور بازو سے دشمنان اسلام کو زیر کر کے دین اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا۔ قرآن کریم میں حدیث میں مومن کی فراست کا ذکر یوں ہے کہ تم مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صدر ذی وقار، مرد مومن کا اخلاق اور کردار دونوں ہی قرآنی ہوتے ہیں، قرآن جس کی گواہی ہمیں کتاب آخر سے ملتی ہے۔ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ صدر علی وقار، مرد مومن کے قلب میں کلمہ طیبہ کی جڑیں اور اس کے سینے میں ایمان راسخ ہوتا ہے، اور اسی ایمان کی بدولت قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں۔ تقدیر سے مراد وہ مشکل حالات و معاملات ہوتے ہیں جو مرد مومن کی زندگی میں کئی بار آتے ہیں مگر اس کی نگاہ کبھی نہیں گھبراتی۔ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جناب، حافظ محمد حارث پہلے امیدوار، پہلے شریک آج کے دوسرے اور آخری سیمی فائنل کی اگلی شریک ہیں صبرینہ عمران، تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر دیے گئے وقت میں تقریر کریں۔ صبرینہ عمران۔ اجازت ہے؟ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں، نہ تدبیریں، جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔
کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. صدر عزیز وقار، مرد مومن اخلاق و کردار کا آئینہ، یقین کا پیکر، حق پہ ڈٹ جائے اور ظلم کی زنجیر توڑ دے. اس کی حکومت رحمت یزدانی اور اس کی عدالت عدل فاروقی کی علمبردار. اس کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے، اور اس کی تلوار حیدر کرار ذوالفقار کی طرح زمانے میں فتح کا خراج تحسین پیش کرتی ہے. صدر عزیز وقار، اہل حق بھی تو 313,000 کے مقابل تھے، تو کبھی سیف اللہ 2.5 لاکھ رومیوں کے ریور کے مد مقابل 40,000 محمد صفے بندی چشمے پلہ کو حیران پریشان کرتے ہیں اور دنیا پہ عیاں کرتے ہیں. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی. صدر عزیز وقار، یہ مومن ہے کہ خدا کے پراسرار بندے کہ جب محمد عربی کا نام لیوا جب میدان عمل میں اترے، کفر کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کبھی محمد بن قاسم تو کبھی صلاح الدین ایوبی، کبھی ارطغرل غازی تو کبھی سلطان عثمان غازی، کبھی سلطان محمود محمد کی فاتح کی صورت میں یہ مرد مومن کچھ اس طرح بول بالا کرتے ہیں کہ پہاڑ ان کی ہیبت سے لرزتے ہیں، دریا ان کے لیے اپنی موجوں کو سمیٹ لیتی ہے، یہ تند ہواؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں اور یہ ظلم کو نیست و معبود اور مظلوم کی امید بنتے ہیں. صدر عزیز وقار، تاریخ عالم اسلامی انقلاب کے پرچے کو سر بلند کرتے ہوئے یہ دلیل کارواں بن کے اندھیری کو نور کی کندیلوں سے روشن کرتے ہیں. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا. شکریہ. سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اقبال ہے. یہ اشعار کے حوالے سے بھی ظاہر ہے یہ ہمارے ججز بتائیں گے. علی حسن دوسرے اور آخری سیمی فائنل کے آخری شریک کا نام ہے. علی حسن تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اپنی تقریر کریں. اشعار کے بعد بڑی زیادتی ہوئی ہے اشعار کے ساتھ. جناب والا، مرد مومن کا اولین مصداق وہ عظیم ہستی ہے، وہ شہنشاہ زمانہ، وہ رحمت عالم کہ جنہوں نے گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے خطہ عرب پر نظر کرم کی تو اس سرزمین وحشت پر انسان نوازی کا وہ عظیم آفتاب طلوع ہوا جس کی ہر کرن دنیا بھر کے انسانوں کے لیے احسان عظیم بن گئی، حتیٰ کہ عزتوں سے کھیلنے والے، عصمتوں کے نگہباں اور جاہلی شاعری پر فخر کرنے والے حافظ قرآن بن گئے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جناب والا، اس شہنشاہ زمانہ کی نظر کرم سے جھگڑالو کہلانے والے امن کے دائی کہلائے، زندہ درگور ہونے والی بیٹی مسند عزت پر براجمان ہوئی، غلام سلوک حیوانیت سے آزاد ہو کر درجہ آدمیت پر فائز ہوئے، سود کی زنجیروں میں جکڑے ہوں کو زکوٰۃ کے حسین نظام میں پناہ ملی اور روم و فارس جیسی عظیم سلطنتوں کا غرور خاک میں ملا اور مظلوم یرموک و قادسیہ کے فاتح بنے کہ گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلنے والے عمر فاروق اعظم جیسے عظیم لقب سے سرفراز ہوئے، گورے اور کالے کا امتیاز ختم ہوا اور حضرت بلال رفیق مصطفیٰ بنے کہ جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جناب والا، حضور کی نظر کرم تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے
کہ پھر چاہے وہ علم کے دروازے حضرت علی سے روحانیت کے فیض حاصل کر کے معاشرے کی اصلاح کرتے علماء ہوں، پھر چاہے وہ حضرت خالد بن ولید سے رزم گاہوں کے گر سیکھ کر قوموں کی تقدیریں بدلتے جرنیل ہوں، پھر چاہے وہ حضرت حسین سے ثابت قدمیوں استقلال کا پرتو پاتے حق پرست ہوں، پھر چاہے وہ معاشرے کی اصلاح کرتے شاہ ولی اللہ اور مجدد الف ثانی ہوں، یہ سب انہی کی نظر کرم کے کرشمے ہیں کہ کس کا جمال ناز ہے جلوہ نما، یہ سو بسو گوشہ بگوشہ در بدر کریا بکریا کو بکو، اشک فشاں ہے کس لیے دیدہ منتظر میرا، دجلہ بدجلہ یم بیم چشمہ بچشمہ جو بجو۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب یہ تیسرے ہمارے شریک تھے اور جتنے دھیمے لہجے میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، محسوس ہوا کہ ایک دم سے پریشر آیا ان کے اوپر اور ایک دم سے انہوں نے کہا شکریہ۔ اچھا جناب، آپ تینوں کا بھی کو بہت میں مبارکباد دوں گا یہاں تک پہنچنے پر۔ اور ایک چیز میں نے نوٹ کی، ہم بھی بہت عرصے سے ڈیبیٹ کی طرف اور اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تو گزشتہ 2-3 سال پہلے جب تک یہ ٹرکش ڈرامہ ارطغرل غازی نہیں آیا تھا، تب تک نہ عثمان کا ذکر آتا تھا تقاریر میں، نہ اس قسم کے مضامین آتے تھے۔ ظاہر ہے بچے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ڈرامہ سیریلز دیکھتے ہیں، تو اس کے ہیروز کو تقریر کا حصہ بناتے ہیں، تاریخ میں ان کا جو بھی معاملہ رہا ہو، لیکن تقریر میں وہ ایز اے ہیرو نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ججز اس بات کو بھی نوٹ کر رہے ہوں گے۔ بہر صورت ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا جناب۔ اس طور پر یہ مقابلہ جو ہے دوسرا اور آخری سیمی فائنل جو ہے تمام ہوا اور رزلٹ میرے پاس آ گیا ہے، اور رزلٹ سے پہلے ہماری روایت ہے اور اس مقابلے کا یہ ایک حصہ ہے کہ جس میں ہم رائے لیا کرتے ہیں اپنے معزز ججز سے۔ ان تینوں کی خدمت میں سلام آیا بہت بڑا، اور میں سلام کے ساتھ ساتھ آپ سے رائے لینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اسٹوڈیو میں جید علماء کرام بھی تشریف فرمائے ہیں، اور یہ جو کیو ٹی وی ہے یہ ایک یونیورسٹی ہے، اسلامک بھی اور کنٹمپریری بھی، تو اس کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں۔ بہرحال بیٹا، میں آپ بچوں تینوں، میری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں، دعائیں بھی ہیں، لیکن کچھ گزارشات ہم کرتے ہیں ہمیشہ۔ میں اب گزارش پھر کروں گا کہ تلفظات کی طرف توجہ اور اشعار کو صحیح معنوں میں پڑھنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، وہ اس کی مجھے کہیں نہ کہیں کمی نظر آ رہی تھی اس میں، باہر طور دیکھیے گا۔ اور چٹان کہا آپ نے، اور چٹان فرق ہے دونوں میں، اسی طریقے سے شکست اور شکست میں فرق ہے۔ تقدیر ہوتی ہے، آپ تقدیر 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 کہتے جا رہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی، تقدیر سے مقدر بنتا ہے، اور پانی مقدر ہو جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ذکر کرنا اور ذکر کرنا دونوں میں فرق ہے بیٹا۔ آیات قرآنی اور آیات قرآنی بڑا فرق ہے زمین آسمان کا، خیال کیجئے اس بات کا بھی۔ اسی طریقے سے یقین، یقین محکم، اب یقین اس میں بھی فرق ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی آپ نے یہاں پر گفتگو میں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا فرق ہے۔ عنہا آپ نے کہہ دیا مؤنث ہے، وہ عنہ ہوتا ہے ہمیشہ مذکر کے لیے۔ بہرحال اس کے بعد فتح ہے، مقابل، مقابل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری تاریخ عالم اور تاریخ عالم میں فرق ہے۔ آپ تاریخ عالم پر گفتگو کر رہی تھی، لیکن وہاں تاریخ عالم آپ کے اندر مطلب محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ آپ بول رہی ہیں۔ باہر طور قندیلوں اور کندیلوں میں فرق ہے، اور میں کیا کہوں، صرف اتنی سی بات ہے کہ آج کا جو مقابلہ تھا میرے خیال سنجیدگی کے ساتھ مزید سنجیدگی سے لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ کیا کہ شاہد بھائی دیکھیں، میں جامع رائے آپ کی ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، رٹا نہ لگایا کریں، سمجھا کریں۔ آپ اگر سمجھ کے تقریر کریں گے تو زندگی میں کبھی بھی، اور پھر مباحثہ نہیں بول سکتے آپ لوگ رٹا لگانے کے بعد۔ یہ جتنے کنفیوژنز ہوئے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ آپ کے رٹا لگانے کی وجہ سے ہوئے۔ ایک اسموتھ اسپیچ ہے تو اسپیچ ہے، اسپیچ میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، نہ ڈیکلیمیشن ہے نہ ڈیبیٹ ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک اسموتھ اسپیچ اگر آپ ٹھیک ہے لکھی سمجھی اور اس کو یاد کر لیا کر لیجئے، پھر یہ جو اشعار ہوتے ہیں ان کی ریلیونسی ہونا چاہیے، بات سے شعر نکلتا ہے، یہ تھوڑی کہ آپ نے ایک لمبا جو ہے جھٹکا مارا، کٹ مارا اور شعر پڑھ دیا، پھر شعر پڑھے گا یہاں پر تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا۔ کچھ الفاظ کی ترتیب ہوتی ہے، ترکیب ہوتی ہے۔
اب اس کے زور بازو کے بعد آپ نے جتنی بھی مثالیں دیں اس کی کہہ کر دیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے وہ شعر پڑھا گیا کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیزی لڑتا ہے سپاہی. ٹھیک ہے نا. تو ایک بات کو سمجھا کے سمجھ کے اپنے موضوع سے ملا کے کیجئے. باقی وہ ایک پرتو لفظ ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کروں پرتو نہیں ہوتا. پرتو روہیلا تو بہت بڑے شاعر بھی رہے. آپ کی تقریر بہت اچھا انداز تھا، اسموتھ تھی، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ اسلامی تاریخ سے واقعات کو اٹھا کر اور آپ سمجھیں ان کی کوٹیشنز دیتے رہیں گے ہر موضوع پر تو وہ تقریر نہیں ہوتی میرے حساب سے. ٹھیک ہے شاید. اچھا آپ نے بڑی لمبی پرچیز بنائی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں جامع اور مختصر رائے آپ. میں اپنی روایت کا قائم رہوں گا. مجموعی طور پر اچھا مقابلہ. حارث بیٹا آپ حافظ ہیں تو آپ کی طرف سے قاف صاف آنا چاہیے، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. سبرینا بیٹا چیخنے سے دلیل مضبوط نہیں ہوتی، اور وہ پر اسرار کو تھوڑے عرصے میں مجھے لگ رہا ہے لوگ پر اسرار پڑھیں گے، اور وہ بھی سوات والا. اللہ خیر کرے جس طرف ہم جا رہے ہیں. اور علی حسن آپ کو پچھلے مقابلے کے مقابلے میں مجھے ذرا بہتری نظر آئی. مجموعی طور پر اچھا رہا، اور خدا کے واسطے مباحثے کو زندہ کیجئے، آپ لوگ خود بہتری کی جانب. یہ مکالمے کی طرف ہیں، مکالمے سے مباحثے کی طرف اور تقریر کی طرف آئیں. مباحثے میں مکالمے میں فرق ہونا چاہیے. آپ تینوں کی گراں قدر رائے پہنچ گئی ہے ناظرین تک بھی اور ہمارے شرکاء تک بھی. اب ہے مقابلے کا نتیجہ، لیکن نتیجے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اسپانسرز کو کا اعلان کر دیں. ہمارے تینوں شرکاء کے ساتھ سیلانی مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز آئیں گے، کوثر مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، معروف سویٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، اور محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے فائنلسٹ کے لیے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے لیے گرینڈ کیش پرائزز ہیں، انشاءاللہ وہ دیے جائیں گے جس دن فائنل ہوگا. بہر صورت یہ میں بتا دوں آپ کو کہ آج تینوں نے کوشش اپنی پوری کی. دوسرا اور آخری سیمی فائنل تھا. بہرحال ججز نے جو فیصلہ دیا ہے ٹرمز کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی میں بتاؤں گا کہ دوسرا جو امیدوار ہے وہ کب آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے. بہر صورت آج کے مقابلے کے جو ونر ہیں ان کا ہم بتا دیجیے، ان کا نام ہے علی حسن. علی حسن نے آج کا مقابلہ کر لیا ہے. دوسرا سیمی فائنل علی حسن نے ماشاءاللہ ون کر کے فائنل کی جانب بڑھ گئے ہیں اور اپنا سفر فائنل کی جانب انہوں نے رخ کر لیا ہے. آپ کو بہت مبارک، آپ کے والدین کو اور آپ کے اساتذہ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ اکارڈنگ ٹو ہماری ٹرمز کنڈیشن ہمارے جو وائلڈ راؤنڈ ہے اس کے تحت پہلے سیمی فائنل میں جو بچی زیادہ نمبر لے کر رنر اپ رہی ملائکہ قریشی، وہ فائنل میں جا رہی ہیں. ملائکہ قریشی کو انفارم کر دیا جائے گا، مطلع کر دیا جائے گا کہ وہ فائنل کے لیے انہوں نے کوالیفائی کر لیا. چونکہ نمبر زیادہ تھے ان کے، رنر اپ تھی پہلے سیمی فائنل میں لیکن بہت اچھی پرفارمر تھی اور انہوں نے نمبر زیادہ لیے تھے. جیت تو نہیں سکی تھی لیکن ہول دونوں سیمی فائنل میں ان کے نمبر زیادہ ہیں تو ان کو یہ موقع دیا جائے گا. یہ ٹرمز کنڈیشن میں یہ بات طے تھی اور یہ بتایا جا چکا تھا پہلے. بہر صورت آپ تینوں کو بہت مبارک. یہاں تک پہنچنا بھی بہت بڑی بات ہے. آپ نے پہلے آڈیشن دیے، اس کے بعد راؤنڈز کا آپ نے مقابلے کیے، اس کے بعد کوارٹر فائنل میں آئے، اس کے بعد سیمی فائنل میں آئے. یہاں تک پہنچنا بھی بہت بڑی کامیابی ہے. آپ تینوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا. اگلا سیگمنٹ ہے علم و علماء، جس میں ہمارے ساتھ علماء اور اسکالرز موجود ہوں گے. عظمت قرآن پر آج بات ہوگی انشاءاللہ. اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور جب نزول قرآن کے مہینے میں ماہ رمضان میں قرآن کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو سبحان اللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا